الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیں، علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہیں، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑتا ہے، آنکھوں کو نم کرے اور قدموں کو نیکی کی طرف بڑھائے، تو یہی علم جو ہے وہ حیات بن جاتا ہے، نور بن جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آئیں آج یہ عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن المقداد بن مادی قریب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما مالا ابن آدم وعاء شرا من بطنه، اخرجہ ترمذی۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم نے کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے بھرا ہو۔ اور اس حدیث کا کچھ حصہ وہ ایک الگ حدیث میں آتا ہے، اس کا باقی حصہ یہ ہے، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُقُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کے کمر کو سیدھا رکھیں، سو اگر اسے ضروری ہی کھانا ہو تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے رکھے۔ تو اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے کرے، تیسرا پینے کے لیے، اور تیسرا سانس لینے کے لیے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں کچھ الفاظ یہ ہیں۔ تو اس حدیث میں پیٹ بھر کر کھانے کی جو ہے وہ مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ آدمی کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس کے دین کے لیے بھی۔ تو ضرورت سے زائد کھانا مختلف بیماریوں کا باعث ہے، انسان کی طبیعت کو بوجھل کرتا ہے، جس سے وہ آسانی کے ساتھ اللہ کے احکام ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ابن رجب جو ہیں، امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی معصویہ طبیب نے یہ جب حدیث پڑھی، ایک طبیب تھے، انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو وہ کہنے لگے اگر لوگ اس پر عمل کریں، یعنی کم کھائیں اور اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہسپتال اور جتنے بھی یہ میڈیکل سٹور ہیں، جتنے بھی یہ ادویات دوا خانے ہیں، یہ سب کے سب خالی ہو جائیں۔ اسی طرح عرب کے ایک مشہور طبیب ہے حارث بن کلدہ، انہوں نے کہا کہ میدا جو ہے بیماری کا گھر ہے، یعنی ادھر سے ہی تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں، میدے کی مرض سے۔ تو میدا جو ہے وہ بیماری کا گھر ہے، اور پرہیز جو ہے علاج کی اصل ہے۔ تو پرہیز جو ہے وہ علاج کی اصل ہے۔ تو پیٹ کی یعنی میدے کی وجہ سے جو ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریاں جو ہیں وہ نشوونما پاتی ہیں، بیماریوں کا جو ہے وہ انسان سبب بنتا ہے۔ تو زیادہ کھانے سے پانی زیادہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں نیند زیادہ آتی ہے، لوگ جو ہیں وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پیشاب اور پخانے کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، آدمی کی عمر عزیز کا بیشتر حصہ جو ہے انہی چیزوں میں برباد ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ کھانے سے جو ہے وہ اس طرح انسان سستی کاہلی کا شکار رہتا ہے، اور اسی طرح ہرس بڑھتی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ وقت کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے میں صرف کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اتنی آمدنی ہو کہ جو ہے وہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، تو پھر یہ چیزیں خریدنا، پھر یہ لذیذ سے لذیذ کھانوں کی تیاری، غرض اس سے بڑے برتن کو برتے برتے ہی دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی جو پیٹ جیسا انسان کا برتن ہے، اس کو برتے برتے ہی انسان جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ یہ پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا بھائی، انسان کا جو وہ پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، بلکہ دنیا کی مال و دولت نہیں بھر سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ کھانے سے پیٹ میں فضول مادے جمع ہو جاتے ہیں، فاسد بخارات پیدا ہو کر دماغ کو چڑھتے ہیں، معدے اور آنتوں میں زہریلے مادے اور خمیر پیدا ہو کر مختلف امراض کا باعث بنتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، دل کی شریانوں میں رکاوٹ وغیرہ جو اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
یہاں بعض اوقات آہستہ آہستہ پیٹ پھولنے لگتا ہے، جسم میں موٹاپا آ جاتا ہے، جو خود ایک بیماری اور مصیبت ہے۔ تو معنوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت سست ہو جاتی ہے، دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے، اور موٹاپا ہونے کے باوجود انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر لذیذ کھانے سے زیادہ کھانے کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان دیگر جو ہیں اس کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، تو طبیعت پر پہلے ہی ضبط نہیں ہوتا انسان کا، ہر وقت گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تو ان تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ انسان کم کھائے، اتنا کہ کھائے جتنا یعنی اس کو مناسب لگے، زیادہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ فل ہو کے نہ کھائے۔ اس سے وہ کیا ہوگا، طبیعت جو ہے وہ ہوشیار ہوگی، دماغ بیدار ہوگا، دل روشن ہوگا، جسم ہلکا پھلکا اور قوی ہو جاتا ہے، تو اکثر بیماریاں قریب نہیں پھٹکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بہت سا وقت نکل آتا ہے، یعنی انسان تہجد ہے، دوسرے اعمال آسانی سے کر سکتا ہے، تو گناہوں کی رغبت بھی کم ہو جاتی ہے، نفس امارہ جو ہے مایوس رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی قرار دیے ہیں، اور وہ بھی چھوٹے، کیونکہ ایک روایت میں ہے لقیمات ان کا لفظ بھی آیا ہے، تو یعنی چند لقمے بھی کافی ہیں۔ تو اگر صبر ہو سکے تو یہ بہترین مقدار ہے جو آدمی کے لیے کافی ہے۔ اگر نفس غالب ہو تو آخری حدیث یہ بیان فرمائیے کہ ایک حصہ کھانے سے، ایک پینے سے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے خالی رکھے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی حد سے نہ نکلو آگے۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو بھائی، اتنا کہ کھاؤ جتنا کہ آسانی کے ساتھ ہے، یعنی آپ اپنی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے جو ہیں وہ کھاتے جائیں، بعد میں چلنا بھی مشکل ہو جائے، بات کرنا بھی مشکل ہو جائے، تو یہ بھی اسراف کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنے نفس کو بھوک کے عذاب میں بھی نہیں رکھنا، یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ بالکل کھانا پینا ہی چھوڑ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور یہ افراد ہے کہ اس بڑے برتن کو برتا ہی رہے، یعنی اپنے نفس کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل انسان بھوکا ہی رہ جائے یا بالکل جو ہے وہ کھانا ہی شروع کر دے تو پیٹ بھر کے کھاتا ہی رہے۔ تو یہ حدیث یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کی مذمت ہے۔ کھانے کی کثرت انسان کے دل پر پردہ ڈال دیتی ہے، عبادت میں سستی پیدا کرتی ہے، اور روح کو قید کر دیتی ہے۔ اصل قوت کم کھانے میں ہے، اصل لذت قناعت میں ہے، اور اصل سکون دل کی بھوک مٹانے میں ہے، نہ کہ پیٹ کو جو ہے وہ پیٹ کی بھوک مٹانے میں۔ تو مومن کا پیٹ نہیں بلکہ اس کا دل بھرا ہونا چاہیے ذکر و شکر سے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ چیزیں بتلا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اخرجہ ترمذی وابن ماجہ وسندہ قوی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم کی تمام اولاد بہت خطا کرنے والی ہے، یعنی بہت خطا کار ہے، اور بہت خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے، یعنی کل بنی آدم جو ہے جتنی بھی بنی آدم کی اولاد ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ خطا کار ہے، سب سے بہتر خطا کرنے والوں میں سے وہ ہے جو زیادہ اور کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطا سے کوئی انسان بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے اللہ کے احکام کی ادائیگی اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب میں کچھ نہ کچھ غفلت ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہی نہیں کہ انسان سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا ہونے پر پلٹ آئے، توبہ استغفار کرے۔ بندے کی توبہ پر اللہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں جاتا ہے، اپنی سواری پر سوار ہے، تو تھوڑی دیر آرام کے لیے رکتا ہے، اس کا ساز و سامان بھی اس سواری کے اوپر ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے جب رکتا ہے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، سواری غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اب مجھے کب موت آ جائے، یعنی وہ جنگل بھی بیابان ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو قریب ہے بھوکا ہے یا کچھ جنگلی جانور کی آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو موت واقع ہو جائے گی، تو یہ تمام چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، تو وہ مرنے کے بالکل قریب ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے، لیٹتا ہے، اچانک اس کے سامنے جو ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے، سامنے سواری آ جاتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے یہ کلمات نکالتا ہے۔ کلمات کیا ہے
کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یعنی خوشی اس قدر اس کو زیادہ ہوتی ہے، کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی الفاظ کو چینج کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس نے کہنا یہ تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، تو وہ اس کے الٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس قدر خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب انسان جو آ کے میرے سامنے جو ہے وہ توبہ استغفار کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ نصوحہ، سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، میں اس سے اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں جس قدر انسان جو ہے وہ سواری جس کی گم ہو جاتی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرے پھر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے، کیونکہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ استغفار سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو گناہ سرزد نہ ہونے سے اسے حاصل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کر کے جو ہے اپنے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان پکی اور سچی توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ خطا کاروں میں، گناہوں میں مبتلا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگنے والا ہے۔ انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن اصل عظمت اس میں ہے کہ وہ خطا کے بعد جھک جائے، اللہ سے معافی مانگے، اسے آ کے کہے اللہ میں گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے، اب تیرا نافرمان بن چکا ہوں، مجھے دنیا کے کسی دروازے سے خیر نہیں ملی، خیر اگر ملنی ہے تیرے دروازے سے ملنی ہے۔ اسے آ کے کہے I am tired of people, my Lord take me back to you، اللہ میں دنیا کے لوگوں کے پیچھے بھاگ کے تھک چکا ہوں، اگر مجھے تھامنے والی ذات ہے تو تیری ذات ہے، تو ہی مجھے واپس تھام لے۔ جب اللہ کو یہ بندہ الفاظ دے گا اسے کہے گا اللہ تیری عطاؤں کا شمار نہیں، میری خطاؤں کا شمار نہیں، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یہ جملے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اگر گناہ ہو جائے تو جلدی کریں لوٹنے میں، اللہ کی طرف پلٹنے میں جلدی کریں، آنکھوں کو اشکوں سے تر کریں، دل کو اللہ کے در پر جو ہے وہ بچھا دیں۔ گناہ اندھیرا ہے اور توبہ روشنی ہے، گناہ زنجیر ہے اور توبہ آزادی ہے، گناہ داغ ہے اور توبہ صفائی ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو گرتا ہے مگر پھر سنبھل کر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس چیز پر گامزن کر رہی ہے، اس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب آنا ہے، اللہ تعالیٰ سے آ کے معافی مانگنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اس سے اگلے والی حدیث ہے جس میں خاموشی کو دنائی کہا گیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، اخرجہ البہقی فی شعب بسند ضعیف وصحہ انہ موقوف من قول لقمان الحکیم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاموشی دانائی ہے اور اسے اختیار کرنے والے کم ہیں۔ اس سے بہقی نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے اور صحیح یہ بات قرار دی ہے کہ یہ لقمان حکیم کا قول ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے۔ تو یعنی اس سے ہمیں فوائد کیا نکل رہے ہیں کہ اس کا سبب یہ بیان ہوا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان، بعض جس کو حضرت لقمان کو نبی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ جو ہیں برگزیدہ بندے تھے۔ بہرحال سیدنا لقمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے پاس تھے اور داؤد علیہ السلام ہاتھوں کے ساتھ زرہ بنا رہے تھے، یعنی زرہ بنا رہے تھے۔ زرہ وہ ہوتی ہے جو جنگی ساز و سامان، جنگی لباس ہوتا ہے، جنگ کے دوران پہن کے جو ہے وہ جنگ کی جاتی ہے، لڑائی کی جاتی ہے تاکہ جسم پر کوئی وار دشمن کا جو ہے وہ آ کے نہ لگے، لوہے کا لباس ہوتا ہے، تو وہ بنا رہے تھے۔ تو لقمان حکیم رحمہ اللہ جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھ کر تعجب کر رہے تھے اور ارادہ بن رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں، مگر ان کی دنائی پوچھنے سے مانے تھی۔ جب داؤد علیہ السلام زرہ بنا چکے تو اپنے جسم پر پہن کر فرمانے لگے
لڑائی کے لیے یہ قمیص بہت اچھی ہے۔ تو لقمان حکیم رحمہ اللہ نے فرمایا خاموشی دنائی سے ہے اور اسے اختیار کرنے والے کم ہیں۔ میرا ارادہ آپ سے پوچھنے کا تھا مگر میں خاموش رہا یہاں تک کہ آپ نے خود ہی مجھے بتا دیا۔ یعنی میرا دل کر رہا تھا میں آپ سے پوچھوں یہ آپ کیا بنا رہے ہیں، آپ سے سوال و جواب کرتا، لیکن میں خاموش رہا، لیکن آپ نے حکمت یہ نکلی کہ آپ نے خود ہی مجھے بتا دی ہے۔ تو اس میں حکمت ہوتی ہے، خاموشی میں جو ہے وہ حکمت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقائق حدیث نبوی سے ثابت نہیں ہے، البتہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں انہوں نے لقمان حکیم کا یہ مقولہ جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو اب آگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لقمان حکیم کی یہ بات کس ذریعے سے پہنچی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر خاموشی کی تعریف کی گئی ہے، صحیح حدیث میں بھی آیا ہے اور عقل مندوں اور شاعروں نے بھی مختلف انداز میں اس کی مدح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے ارشاد فرماتے ہیں نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جو بات بھی منہ سے بولتا ہے اس کے پاس ایک تیار نگہبان ہے جو اس کی جو ہے وہ ہر بات کو نوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ما کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انسان کے کندھوں پر جو دو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو انسان کے ہر جو ہے وہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ادھر سے ہمیں یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ بلکہ ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، حدیث بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر دیکھیں جامعیت کس قدر زیادہ ہے، جو خاموش رہا نجات پا گیا، من صمت نجا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مراد ایسی باتوں سے خاموشی ہے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نجات کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے آپ پر روک کر رکھ، یعنی اپنی زبان کو اپنے آپ پر روک کر رکھ، اس میں ہی نجات ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبروں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مجھے جو اس کے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی اس کی زبان ہے، جو دو ٹانگوں کے درمیان اس کی شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے اضمن لہ بیتا فی الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کس قدر زبان کی اہمیت ہے کہ اس کی حفاظت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا نا یا رسول اللہ کہ ہم سے جو ہے ہماری زبانوں کے معاملے میں بھی مواخذہ ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے لوگوں کو نتنوں کے بل جہنم میں گرایا جائے گا تو اس زبان کی غلط استعمال کی وجہ ہی سے گرایا جائے گا۔ اس لیے یہ زبان ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، لیکن اگر اس نعمت کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ ہلاکت بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے زبان کا جب بھی استعمال کرنا ہے اس کا اچھا استعمال کرنا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو زبان کی زبان کی آفتیں ہیں، زبان کی آفات ہیں، ان کا شمار جو ہے وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ باطل اور گندے کاموں کے تذکرے پر چل پڑے تو اللہ کی نافرمانیوں کا تذکرہ مزے لے کر بیان کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ اتر آئے، لوگوں کے جو ہیں وہ غیبتیں اور چگلیاں کرنے پہ لگ جائے تو مزے لے کر بیان کرتی ہے۔ اسی طرح قصے کہانیوں، بدکاروں کی گاٹیں، دولت مندوں کی فضول خرچیاں، ظالم و جابر لوگوں کی جو ہیں وہ اس طرح کی مذموم رسوم و رواج کو خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلسوں کی رونق، سینماؤں کی آبادی، افسانوں اور ناولوں کی دلچسپی انہی حرام کاموں کے تذکرے سے ہے جو مسلمان کے لیے سرے سے جائز ہی نہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو خاموشی جو نجات کا باعث ہے یہ ہے کہ حرام، مکروہ، بیکار اور بے فائدہ باتوں سے انسان خاموش رہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے وہ اپنی زبان کو پکڑ کے نصیحت کیا کرتے تھے۔ پتہ کیا کہتے؟ یا لسانو قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، اے زبان جب بھی بات کر تو اپنی زبان سے خیر کی بات کر، اس سے دنیا کی بہت زیادہ بلائیاں حاصل کر لی۔ واسکت عن شر تسلم، خاموشی اختیار کر، اس سے سلامت رہے گی۔ من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنی زبان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔
اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ پکڑ کے اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. پاس سے گزر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے. دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. فرمایا آپ تو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، لیکن اپنی زبان کو پکڑ کے کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا اس زبان نے مجھے بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، میں اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ زبان نرم تو ہو پر گرم نہ ہو، اس میں وفا تو ہو پر جفا نہ ہو، اس میں محبت تو ہو پر نفرت نہ ہو، اس میں جو ہے خیر تو ہو پر شر نہ ہو، یہ نرم تو ہو پر گرم نہ ہو، اس میں جو ہے وہ شیریں کلام تو ہو، یہ سب و شتم نہ اس میں ہو. اس لیے اس زبان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے اپنی زبان کو اگر آپ اپنے قابو میں رکھیں گے، دنیا میں بھی آپ خیر کو جولیوں میں بنیں گے، اور آخرت میں بھی یہ آپ کے لیے جو ہے وہ یعنی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے اگر زبان کو کنٹرول کر کے اللہ کے ذکر و اذکار میں اس کو لگاتے ہیں. اور دنیا کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ جو انسان زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، یہ معاشرے میں عزت بھی بناتی ہے اور ذلت کا سبب بھی بن سکتی ہے. اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے، نرم گفتگو کی جائے، میٹھی گفتگو کی جائے، اپنی زبان کو اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کیا جائے، تو یہ زبان جو ہے وہ انسان کے لیے نعمت، کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اگر اس کو جو ہے وہ ایسے الفاظ سے استعمال کیا جائے جس سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر تلواریں چڑھ رہی ہیں، تو یہ کسی ہلاکت سے کم نہیں ہے. اور کسی نے کہا ہے اگر کسی انسان کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لاکھ آپ روپے پیسے خرچ کر لیں، آپ کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتے. محبت پیدا کرنے کا ایک انہوں نے طریقہ اور اسلوب بنایا ہے. کہتے ہیں دولت سے نہ خرید پاؤ گے انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے میں انسان بھی کیا کرتے ہیں. یعنی زبان کا اچھا استعمال ہی انسان کو جو ہے وہ اس کی عزت دنیا میں معاشرے میں بناتا ہے. ایک جو ہے وہ انگریز پوئٹ ہے، اس نے کہا لٹل ڈیڈز آف کائنڈنس ا لٹل ورڈز آف لو میک دس ورلڈ اے پیراڈائز. یعنی محبت کے چھوٹے چھوٹے جو یہ الفاظ ہوتے ہیں اور یہ انسان کو چھوٹے چھوٹے انسان کے جو جملے ہوتے ہیں، یہ دنیا کو جنت نما بناتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی زبان تھی، اخلاق اچھا تھا، سچی بات تھی، جس سے لوگ جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید بن جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے، زبان سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی شاعر ہے، کہتے ہیں ایک اکیلری جان سی او دا دشمن سارا جہان سی، گل سچی تے مٹھری زبان سی تائیں سارے جہان تے چھا گئے. اس لیے اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں، اپنی زبان میں نرمی لے کے آئیں، اپنی زبان میں مٹھاس لے کے آئیں. لیکن آج ہمارا معاشرہ کیسے ہے؟ اپنے لوگوں کے باہر لوگوں سے تو بڑی میٹھے انداز سے باتیں کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے تلواریں چلا رہے ہیں. اس لیے زبان کا جب بھی استعمال کرنا ہے، اچھا استعمال کرنا ہے. اس سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، دنیا کے اندر رہ کے انسان بھی راضی ہوتے ہیں. تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ خاموشی میں دنائی ہے. تو زبان ایک تلوار ہے جس کا وار یا تو دوسروں کو زخمی کرتا ہے یا پھر خود انسان کو کاٹ ڈالتا ہے. تو مومن کی زبان کم اور فکر زیادہ ہوتی ہے، کلام تھوڑا اور عمل گہرا ہوتا ہے. خاموشی دل کو سکون دیتی ہے، فکر کو جلا بخشتی ہے اور اللہ کی معرفت کے دروازے کھول دیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کبھی نہ بولنا بھی سب سے بلی کلام بن جاتا ہے. تو یہ زبان کے حوالے سے ہے کہ زبان چھوٹی ضرور ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے. زبان دلوں کو زخمی بھی کر سکتی ہے اور زبان ہی دلوں کو جوڑ بھی لیتی ہے. تو یاد رکھیں، ہماری گفتگو سے ہمارے بہن بھائی، گھر والے اور عزیز و اقارب ہم سے دور نہ ہوں بلکہ ہمارے قریب آئیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں سے نرم اور خوش اخلاق رہتے ہیں مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے زبان میں سختی اور کرواہٹ لے آتی ہیں، گویا کہ الفاظ نہیں بلکہ تلوار چلا رہی ہیں. تو یہ روش درست نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ایسا بنائیں کہ وہ دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنے. میٹھے بول دلوں کو جیت لیتے ہیں جبکہ تلخ کلامی جو ہے وہ قریب ترین رشتوں کو بھی دور کر دیتی ہے. تو خاموشی میں عزت ہے، فضول گوئی میں ذلت ہے اور زبان کی مٹھاس میں محبت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کے کلمات اپنی زبان سے نکالے. اگر نہیں نکال سکتا تو کم سے کم خاموش تو رہے. سب سے پہلے یہی ہے کہ دل جیتنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف زبان کی مٹھاس کافی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمت کی بات ہے کہ انشاءاللہ سوموار والے دن ہمارا ٹیسٹ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری یہ ہے کہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر مصباح احمد صاحبہ گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی وہ بانی ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان کا ہم نے جو ہے وہ لیکچر کا ٹائم لیا ہے. انشاءاللہ منڈے کو سوموار والے دن پہلے ان کا لیکچر ہوگا
ڈاکٹر مصباح احمد اسلامک اسکالر ہیں، بہت بڑے، ان کا پہلے لیکچر ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے، اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ تو تمام سسٹر سے گزارش ہے کہ اچھی طرح تیاری کریں۔ یہ جو ہمارا باب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ جو ہم نے باب شروع کیا تھا نا تیسرا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس پورے باب کا ٹیسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ سوموار کو ٹیسٹ ہے، تیاری کریں، کل اتوار ہے۔ تو جو کسی کو کسی حوالے سے اگر نہیں سمجھ آتی یا کوئی لیکچر وغیرہ نہیں ملا تو وہ پرسنل میں رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کو شیئر کیا جائے گا۔ اور ساتھ آپ کو دوبارہ پھر سے ایک دفعہ آگاہ کر دوں کہ سوموار والے دن پہلے جو ہے ڈاکٹر مصباح احمد صاحبہ اسلامک اسکالر ہیں، ان کا لیکچر ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا۔ تو تمام سسٹر سے گزارش ہے بر وقت کلاس کو جوائن کریں، ان کے جو ہے وہ لیکچر میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔